بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر عوامی جمہوریہ چین میں 24ویں سرمائی اولمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد بیجنگ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ بیجنگ میں قیام کے دوران صاحب اسم امیر اور چین کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے اور صاحب اسم امیر سے برادر اور دوست ملکوں کے سربراہان اور اعلیٰ اہلکاروں نے ملاقاتیں کی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2314 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,29,853 ہو گئی ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کو ختم کرنے کا امریکی حکومت کا فیصلہ اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی عوامی جمہوریہ چین میں 24ویں سرمائی اولمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد بیجنگ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ کل بیجنگ میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن کے آغاز میں چین کے صدر نے صاحب اسم امیر اور ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر کے اس دورے سے دونوں دوست ملکوں کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات، خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری اور سپورٹس کے شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا، اور خصوصاً فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے قطر کی تیاریوں میں تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ ان شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید اضافہ کرنے کے خواہشمند ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چین میں اپنی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور چین کے صدر کو نئے چینی سال کی مبارکباد دی۔ صاحب اسم امیر نے چین کے دوست عوام کی ترقی اور خوشحالی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ چین کے صدر کے ساتھ مذاکرات کے ضمن میں صاحب اسم امیر نے دونوں ملکوں کے مابین اسٹریٹجک تعاون کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں اور ان کے عوام کے مفادات کا حصول ممکن ہوگا۔ مذاکرات میں دونوں ممالک کے گہرے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان مذاکرات میں صاحب اسم امیر کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے ممبران اور چین میں قطر کے سفیر رہے، جبکہ چین کی جانب سے متعدد وزراء اور سینئر سرکاری اہلکاروں نے شرکت کی۔ بیجنگ میں قیام کے دوران صاحب اسم امیر سے برادر اور دوست ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ اہلکاروں نے ملاقاتیں کی۔ صاحب اسم امیر سے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، جمہوریہ ازبکستان کے صدر ڈاکٹر شوکت اوریایوف، جمہوریہ پولینڈ کے صدر اندریج زین ڈوڈا، ترکمانستان کے صدر گیران گولی بردی محمدو، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، جمہوریہ قازقستان کے صدر قاسم توقیوف، ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے سربراہ عبداللہ شہید نے ملاقاتیں کی۔ کل دوحہ شیرٹن ہوٹل میں شام سے متعلق 2 روزہ سیمینار کا آغاز ہو گیا، جس کا سلوگن ہے شام اب کس راہ پر گامزن ہے۔ شام کے انقلابی ادارے، شام کی حزب اختلاف اور تھنک ٹینکس اس سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سیمینار کا مقصد شام کے موجودہ حالات کا جائزہ لینا، شامی عوام کی مشکلات اور پریشانیوں کو کم کرنے کے وسائل تلاش کرنا، حزب اختلاف کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور ایسے نئے ذرائع تلاش کرنا ہے جن کی وجہ سے شام کے اندر سیاسی عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 746 نئے کیسز، جبکہ مسافروں میں 157 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2314 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے
افراد کی مجموعی تعداد اب 3,29,853 ہو گئی ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر متعلقہ اتھارٹیز نے 937 اشخاص کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی اور اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی تعداد میں بتدریج اضافے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ریاست قطر کو اس وائرس کی روک تھام کے حوالے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر کی ٹوٹل آبادی کے 87% لوگ ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1191 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سعودی عرب کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 3013 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فرانسیسی صدر اور جرمن چانسلر آنے والے ہفتوں میں روس کے دارالحکومت ماسکو اور یوکرین کے کیپٹل کیف جائیں گے، جہاں وہ صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین پر حملہ کرنے سے روکنے اور بڑھتی ہوئی کشیدگی سے نکالنے کا راستہ تلاش کرنے کی غرض سے سفارتی کوششوں میں اضافہ کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں کل پیر کے روز ماسکو اور اگلے دن منگل کو کیو جائیں گے، جبکہ جرمنی کے چانسلر اولاف شولز 14 فروری کو کیو اور 15 فروری کو ماسکو کا دورہ کریں گے۔ یہ دورے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب چین نے روس کے اس مطالبے کی حمایت کی ہے کہ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کو یوکرین میں توسیع سے روکا جائے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے حال ہی میں وارننگ دی ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس پر فوری طور پر سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کو ختم کرنے کا امریکی حکومت کا فیصلہ اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ادھر تہران اور واشنگٹن کے درمیان سن 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے بالواسطہ بات چیت اب آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے سن 2020 میں مذکورہ تاریخی معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنی حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ جوہری مذاکرات میں اہم مسائل میں سے ایک یہ ضمانت حاصل کرنا ہے کہ امریکہ سن 2015 کے معاہدے سے دوبارہ دستبردار نہیں ہوگا۔ عوامی جمہوریہ کانگو کے مشرقی شہر بینی کے ایک مصروف بازار میں کل بم پھٹنے سے کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے اس کارروائی میں ملوث مشتبہ شخص کی تلاش شروع کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق چند روز پہلے دارالحکومت کنشاسا میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے اس ممکنہ حملے کی وارننگ دی گئی تھی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کل قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کا 17واں راؤنڈ ختم ہو گیا۔ کل 3 میچ کھیلے گئے جن میں اسد کلب نے الغرافہ کلب کو 1 گول کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ دوسری جانب الواقرہ کلب کی ٹیم نے آسٹریلیا کلب کی ٹیم کو 1 گول کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی، اور 7 بار کی چیمپئن الدوحیل کلب کی ٹیم نے الریان کلب کی ٹیم کو 4-0 سے ہرا دیا۔ انڈیا نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا کر انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ ادھر تیسرے اور چوتھے پلے آف کے لیے آسٹریلیا نے افغانستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ میزبان انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی ODI کرکٹ سیریز کا پہلا میچ آج احمد آباد میں ہوگا۔ سیریز کا دوسرا اور تیسرا میچ 19 اور 11 فروری کو کھیلا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر عوامی جمہوریہ چین میں 24ویں سرمائی اولمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد بیجنگ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ بیجنگ میں قیام کے دوران صاحب اسم امیر اور چین کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے اور صاحب اسم امیر سے برادر اور دوست ملکوں کے سربراہان اور اعلیٰ اہلکاروں نے ملاقاتیں کی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2314 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,29,853 ہو گئی ہے۔
اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کو ختم کرنے کا امریکی حکومت کا فیصلہ اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم۔